الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. معزز سامعین، جیسا کہ آپ سبوں کو معلوم ہے کہ آج بروز اتوار مغرب کی نماز کے بعد سے لے کر کے تقریباً عشاء تک ایک دعوتی، اصلاحی اور تربیتی پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے، اور آج کے اس بزم کا عنوان ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر کیا حقوق ہیں، یہ آج کے اس محفل کا عنوان ہے. پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے تلاوت کلام اللہ پیش کرنے کے لیے اور اس بزم کا آغاز کرنے کے لیے میں زید مبشر کو دعوت دینا چاہتا ہوں کہ وہ آئیں اور ہمارے درمیان قرآن کریم کی چند آیات پیش کریں اور اس بزم کا آغاز کریں. زید مبشر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيعون أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ، یہ تھے زید مبشر جو ہمارے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے. اب اس کے بعد میں حمد باری تعالیٰ یا منظوم کلام پیش کرنے کے لیے جناب اسماعیل صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور ہمارے سامنے حمد باری تعالیٰ یا منظوم کلام پیش کریں.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسلم تو کیا تھا اب کیا کر دیا، اس لیے ناراض تو حق تعالی کر دیا. مسلم تو کیا تھا اب کیا کر دیا، کس لیے ناراض تو حق تعالی کر دیا. تو مطیع نفس ہے قرآن و سنت چھوڑ کر، تو نے ملت میں عجب طوفان برپا کر دیا. اے مسلمان شرک اور بدعت تجھے کیوں بھا گیا، ہر حقیقت کو تیری خواہش نے الٹا کر دیا. تو فلانت بن گئی خواہ غلامانہ تیری، عزت اسلام کو اب تو نے رسوا کر دیا. تو ہے ظلمت میں تیرا ایمان ہے تاریخ تر، تھا کبھی جو تو نے دنیا میں اجالا کر دیا. تیری قسمت کا ستارہ تھا کبھی افلاک پر، آج تو نے سر رنگوں اپنا ستارہ کر دیا. مشہور ہے جا بجا تیرے مٹانے کے لیے، خودداری تیری اور اب کیا کر دیا. راز قسمت کا غلا کرنا سراسر ہے غلط، تیری بدعمالیوں نے حال ایسا کر دیا. تیری بدعمالیوں نے حال ایسا کر دیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیراً واحسن الجزا. یہ تھے جناب اسماعیل صاحب جو ہمارے سامنے ایک منظوم کلام پیش کر رہے تھے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ موصوف کے صحت و عافیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت دے. اب آئیے پروگرام کے عنوان کی طرف چلتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما المؤمنون اخوہ فاصلحوا بین اخویکم. معزز سامعین، الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پایا شکر و احسان ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو اسلام جیسی نعمت سے نوازا. ہمیں اور آپ کو نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا.
اور ہمارا رشتہ اللہ تبارک و تعالی نے خون سے کہیں بڑھ کر کے بھائیوں والا رشتہ قرار دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن حکیم کے اندر جب ایک مومن کا تعلق دوسرے مومن سے کیا ہے اس چیز کو جب بیان کرنا چاہا تو فرمایا انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن کیا ہے؟ بھائی بھائی ہیں، آپس میں مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہ نہیں کہا کہ مومن پڑوسی ہے، مومن رشتہ دار ہے، مومن ایک قبیلے کا یا خاندان کی طرح ہے، نہیں، بلکہ کہا کہ انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ ہمارا تعلق بھی ایمان کی حیثیت سے ہے۔ ہمارا تعلق ایک دوسرے سے اگر ہے تو وہ ایمان کی وجہ سے ہے، اگر ایمان نہیں تو پھر ہمارا اور آپ کا وہ رشتہ برقرار نہیں رہے گا۔ ہمارا موضوع ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق، یعنی مسلمانوں کے آپسی حقوق کیا ہے۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے، ایک ایسا عنوان ہے جس پر غور و تدبر کیا جائے اور عمل کی نیت سے اگر سنا جائے تو پتھر دل بھی پگھل کر موم بن جائے۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے۔ قرآن حکیم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم، کہ مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ قرآن حکیم میں اللہ رب العالمین نے یہ جملہ لکھ کر، یہ جملہ بتا کر کے تا قیامت تک آنے والی نسل انسانی کو یہ بتا دیا کہ لوگوں تم دنیا میں جا رہے ہو، تمہارا تعلق ایک دوسرے سے مومنوں والا ہے، اور جب تم مومن بن گئے تو آپس میں ایک دوسرے کے بھائی بھائی بن گئے۔ اللہ رب العالمین اگر چاہتا تو ہمیں ایک دوسرے کا رشتہ دار قرار دیتا، ایک دوسرے کے قبیلے کا قرار دے دیتا، خاندان کا قرار دے دیتا، دوست کہہ دیتا، لیکن رب کائنات نے اگر ہمارا تعلق آپس میں بنایا تو اس طریقے سے بنایا کہ فرمایا انما المؤمنون اخوہ، کہ مومن تو آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ بھائی کا رشتہ کیسا ہوتا ہے کہ بھائی اگر آپ کسی کو مانتے ہیں وہ خون کا رشتہ ہے، وہ خون کا رشتہ ہے، دوسرا رشتہ خون کا نہیں ہوتا۔ بھائی کا رشتہ کیا ہوتا ہے؟ خون کا رشتہ۔ بھائی وہ ہوتا ہے جس کا درد اپنا درد لگتا ہے، جس کی خوشی اپنی خوشی ہوتی ہے، بھائی کی کامیابی اپنی کامیابی ہوتی ہے، اور بھائی کا بے بس چہرہ دیکھ کر انسان اداس ہو جاتا ہے، دکھی ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنے پیارے رشتے سے ہم اور آپ کو جوڑا کہ ہم آپس میں ایک دوسرے کے بھائی کہلائے۔ آیت کے اگلے ٹکڑے میں فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، اگر تمہارے درمیان کوئی آپسی اختلاف ہو جائے، تمہارے درمیان اگر کوئی تو طلاق ہو جائے، آپس میں تمہاری انبن ہونے لگے، فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ، تو دو بھائیوں کے درمیان تم صلح کرا دیا کرو، دو بھائیوں کے درمیان صلح کرا دیا کرو۔ آج ہمارے سماج کا حال کیا ہے؟ آج معاشرے کا جائزہ لیجئے، ایک گھر میں دو بھائی ہیں، دونوں کی آپس میں نہیں بنتی۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے جب ہمارا رشتہ ایمانی رشتہ بھائی والا قرار دے دیا کہ ہم اگر آپس میں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، سب سے پہلے تو ایمان کی وجہ سے جڑے، اس کے بعد اللہ نے ہمارا رشتہ بھائی والا رشتہ بنا دیا۔ لیکن افسوس ہوتا ہے کہ ایک گھر میں سگے بھائی ہو کر بھی ایک دوسرے سے دشمنی کرتے ہیں، ایک دوسرے سے اختلاف ہو جاتا ہے، ایک دوسرے سے باتیں نہیں ہوتی ہیں، ایک دوسرے سے انبن ہونے لگتی ہے۔ میرے بھائیوں کو بچپنا یاد کرو، جب ایک گھر میں تو بھائی ہوا کرتے تھے، انہوں نے ایک ہی ماں سے جنم لیا، ایک ہی ماں کے پستان سے دونوں نے دودھ پیا، ایک ہی برتن میں کھانا کھایا، ایک ہی پیالی میں انہوں نے پانی بھی پیا، اور ایک ہی ساتھ انہوں نے اپنا سارا بچپنا گزارا، ایک ساتھ کھیلے کودے، ایک ساتھ اسکول گئے، ایک ساتھ مدرسہ گئے۔ جب ساری چیزیں ایک ساتھ ہوئی، آپس میں محبت و الفت بھی برقرار تھی، پھر ایسی کیا نوبت آ گئی کہ دو بھائیوں میں لڑکی ہو جا رہی ہے۔ ایسا کون سا عمل ہمارے سامنے درپیش آ جا رہا ہے
کہ ایک بھائی دوسرے بھائی کا دشمن بن جا رہا ہے، ایک بھائی دوسرے بھائی سے باتیں نہیں کرنے لگ رہا ہے۔ آج ہمارے سماج کا، ہمارے معاشرے کا یہ حال ہے کہ ایک بھائی جو بچپن میں پورا بچپنا اپنے اس بھائی کے ساتھ گزارا، جوان ہوتے ہی اپنے اس بھائی سے قطع تعلق ہی کر لیتا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پر قطع تعلق ہی کر لیتا ہے۔ زمین کی بات ہو، گھر کا مسئلہ ہو، یا پھر چھوٹی سی چھوٹی چیزوں کا مسئلہ ہو، ایک بھائی دوسرے بھائی کا فوراً دشمن بن جا رہا ہے، باتیں بند ہو جا رہی ہے، اور جو ہے انانیت ایسی ذہن میں آ جاتی ہے کہ میں کیوں بات کروں، فلاں چھوٹا ہے، میں بڑا ہوں، میں اس سے بات نہیں کر سکتا، پہلے نہیں بات کر سکتا۔ چھوٹا سوچ رہا ہے میں تو چھوٹا ہوں، بڑے کو سوچنا چاہیے، بڑا مجھ سے آگے کیوں نہیں بات کر رہا۔ دونوں میں آپس میں ایسی عداوت، ایسی نفرت اور ایسی دشمنی بیٹھ جاتی ہے کہ سالوں سال گزر جاتے ہیں، دونوں آپس میں ایک دوسرے سے ملنا تک پسند نہیں کرتے، بات کرنا تک پسند نہیں کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ ایک دوسرے سے جو ہے آدمی جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ آدمی ایمان نہ لے آئے، اور اس وقت تک آدمی ایمان نہیں لا سکتا جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرنے لگ جائے، الفت نہ کرنے لگ جائے۔ اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ میں کوئی تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں کہ جو کرنے سے تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے۔ محبت پیدا ہونا ضروری ہے، کیوں؟ لا تدخلوا الجنۃ حتی تؤمنوا، آدمی جنت میں اس وقت تک داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ ایمان والا نہ ہو جائے، جب تک وہ مومن نہ بن جائے، اور تب تک آدمی مومن بھی نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی سے وہ محبت نہ کرنے لگ جائے، اب وہ چاہے خونی بھائی ہو یا رشتہ دار والا بھائی ہو، کوئی بھی بھائی ہو۔ گویا ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان سے محبت کرنا یہ لازمی شے ہے، یہ ضروری چیز ہے، ورنہ اس کے بغیر آدمی مومن نہیں ہے، کامل مومن نہیں ہے، وہ ایمان والا مکمل نہیں ہے وہ۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ میں تمہیں کوئی ایسی چیز نہ بتا دوں کہ تم وہ عمل کرو تو تمہارے درمیان کیا محبت پیدا ہو جائے، محبت پیدا ہو جائے۔ صحابہ کرام نے کہا بالکل اللہ کے رسول بتائیے کون سا ایسا عمل ہے؟ کہا افشوا السلام بینکم، آپس میں کیا کرو؟ سلام کو عام کیا کرو، آپس میں ایک دوسرے سے خوب سلام کیا کرو۔ یہ سلام کیا چیز ہے کہ ایک آدمی جب دوسرے سے سلام کرتا ہے تو جو عداوتیں دلوں میں ہوتی ہیں، جو نفرتیں دلوں میں پنپتی ہیں، اور جو ہے دشمنی ایک دوسرے سے ہونے لگتی ہے، وہ دشمنی، وہ عداوتیں، وہ نفرتیں، ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں صرف سلام کرنے سے۔ سلام کا جملہ اتنا جو ہے مؤثر ہوتا ہے کہ سلام کے جملے پر آپ غور کریں، آپ کیا کہہ رہے ہیں سامنے والے کو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے بھائی کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ تم پر سلامتی ہو، اللہ کی تم پر رحمتیں اترے، اللہ کی برکتیں تم پر نازل ہوں، یہ دعا آپ کر رہے ہیں۔ تو جب آپ یہ دعا کسی کو دے رہے ہیں تو کیسے ممکن ہے کہ آپ اتنی اچھی دعا بھی دے رہے ہو اور سامنے والے سے نفرت بھی کر رہے ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ہمیں اور آپ کو حکم دیا کہ اگر جنت میں جانا ہے تو ایمان لاؤ، اور ایمان لانا ہے تو آپس میں محبت کرو، اور محبت کرنا ہے تو ایک دوسرے سے کثرت سے سلام کیا کرو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو بتایا۔ اسی طریقے سے جو ہے حدیث میں آیا کہ حق المسلم علی المسلم ست، آج کا ہمارا جو عنوان ہے اصل میں یہ عنوان ہے، حق المسلم علی المسلم ست، کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر 6 حق ہے۔ دوسری حدیث میں آتا ہے حق المسلم علی المسلم خمس، کہ 5 حق ہے، لیکن ہم 6 حق والی حدیث کو لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا لقیتہ فسلم علیہ، سب سے پہلا حق کیا ہے؟ جب آپس میں ملاقات کرو تو ایک دوسرے سے سلام کیا کرو، ایک دوسرے سے سلام کرو، مصافحہ کرو، سلام کی کلمات ایک دوسرے کے لیے کہو، یہ مسلمان کا سب سے پہلا حق ہے۔ اور ایسا نہیں ہے کہ آدمی اگر سلام کرتا ہے تو اس کی کوئی فضیلت نہیں ہے یا اس کے کوئی فائدے نہیں ہیں، بہت سارے فائدے ہیں، بہت سارے فائدے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر اتنا فرما دیا کہ جب تم میں سے کوئی گھر میں داخل ہو تو کیا کرو؟ پہلے سلام کرو، فسلموا علی انفسکم تحیۃ من عند اللہ،
کہ گھر میں داخل ہوتے ہوتے آدمی کو سلام کرنا چاہیے. یہ ایک گھر کے آداب میں سے بھی شامل ہے. تو سب سے پہلا حق ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کیا ہے؟ اذا لقیتہ فسلم علیہ، جب آپس میں آدمی ملاقات کرے تو سب سے پہلا کام وہ سلام کرے. دوسری چیز وَإِذَا دَعَاكَ فَأْجِبْهُ، جب کوئی دعوت دے تو دعوت کو قبول کرے. الحمدللہ آج ہمارے یہاں یہ چیز اچھی رائج ہے، کوئی دعوت دیتے ہیں تو فوراً قبول کر لیتے ہیں. لیکن بعض جگہوں پر کیا ہوتا ہے کہ لوگ دعوت کو قبول کرنے میں بھی مقام و مرتبہ دیکھتے ہیں کہ سامنے والا جو دعوت دے رہا ہے وہ کس حیثیت کا مالک ہے، وہ مجھ سے کتنا اعلیٰ ہے، یا اس کا خاندان کیسا ہے. کہیں میں اس کے گھر جاؤں تو میری تذلیل نہ ہو جائے، کہیں میں اس کے دعوت کو قبول کر لوں تو میری بے عزتی نہ ثابت ہو جائے. لوگ ایسا سوچتے ہیں. اور خاص کر کے غریب امیر کا، عزت دار اور بے عزت دار لوگوں کا فرق کرنے لگتے لوگ کہ فلاں غریب ہے نہیں جاؤں گا اس کے گھر. غریب اگر آپ کو ریکویسٹ کر کے بھی کہے کہ ہمارے گھر میں دعوت ہے تو لوگ جانا پسند جلدی نہیں کرتے. وہیں پر اگر ایک امیر آدمی، ایک عزت دار آدمی اگر آپ دعوت دے تو فوراً زبان سے جملے نکلتے ہیں انشاءاللہ ضرور آئیں گے ہم. تو یہ جو امیر اور غریب کا بھید بھاؤ ہے یہ ہمارے اسلام میں نہیں ہے، یہ اسلام سے ہٹ کر کے طریقہ ہے. ایک مسلمان اگر ہے تو مسلمان کا حق بنتا ہے کہ اگر کوئی دعوت دے رہا ہے بغیر کسی جو ہے مال و دولت کی لالچ کے، بغیر کسی عہدے اور منصب کے لالچ میں دعوت کو پہلی فرصت میں قبول کیا جائے. یہ ایک مسلمان کا حق ہے دوسرے مسلمان پر. یہ دوسری چیز. تیسری چیز وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، یہ بہت بڑی چیز ہے کہ کوئی اگر آپ سے نصیحت طلب کر رہا ہے، آپ سے کوئی مشورہ طلب کر رہا ہے تو آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اسے اچھا مشورہ دیں، آپ اس کی خیر خواہی کا معاملہ کریں اس کے ساتھ. مثال کے طور پر کوئی آدمی آپ سے آ کر یہ کہے کہ بھائی میں اپنی بیٹی کی شادی فلاں گھر میں کرنا چاہتا ہوں، اس گھر کے حال احوال سے اگر آپ کی واقفیت ہے تو ہمیں بتائیے. میں اپنے بچے کا ایڈمیشن فلاں ادارے میں کرنا چاہتا ہوں، اس مدرسے کا، اس اسکول کا، یونیورسٹی کا ماحول کیسا ہے، اگر آپ جانتے ہیں تو ہمیں بتائیے. وہاں پر آپ کو کیا کرنا ہے؟ بہترین نصیحت سے نوازنا ہے، خیر خواہی کا معاملہ کرنا ہے. ایسا نہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ لڑکا جو ہے شرابی ہے، باپ اپنی بیٹی کا شادی اس گھر میں کرانا چاہتا ہے، لڑکا شرابی ہے، جوا کھیلتا ہے اور جو ہے طرح طرح کی برائیوں میں ملوث ہے، کیریکٹر درست نہیں ہے، اور آپ ایسی صورت میں اس کو مشورہ کیا دیتے ہیں کہ بے فکر ہو کر صاحب اپنی بیٹی کا رشتہ دے دیجیے. بعد میں معاملہ کیا پیش آتا ہے؟ جب اس لڑکی کی حقیقت سامنے بیان ہوتی ہے تو بلیم پورا آپ پر آئے گا. آپ نے غلط مشورہ دیا، جانتے دوسرے بھی آپ نے اسے غلط مشورہ دیا، اور آپ کے ایک غلط مشورے کی وجہ سے اس بیٹی کی زندگی تباہ ہو گئی، اس بیٹی کی زندگی برباد ہو گئی. تو کوئی اگر مشورہ مانگے، اگر کوئی نصیحت طلب کرے، خیر خواہی طلب کرے، فرمایا گیا وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْ لَهُ، تو اسے آپ بہترین مشورہ دے، بہترین نصیحت سے نوازے اور اس کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرے. یہ تیسری چیز. اس کے بعد فرمایا وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ، اگر کوئی چھینکے اور الحمدللہ کہے تو ایک مسلمان کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ اپنے اس بھائی کو یرحمک اللہ کے ذریعے جواب دے. کتنی چھوٹی چیز ہے، کتنی چھوٹی چیز، اور یہ ایک مسلمان کا حق ہو گیا. تو آپ ذرا تصور کریں کہ بڑے بڑے معاملات میں تو ہم اور آپ ایک مسلمان کے زیادہ حقدار ہو گئے دوسرے مسلمان کے. یہ اتنی چھوٹی چیز کہ اگر کوئی آدمی چھینکتا ہے اور الحمدللہ کہتا ہے تو سامنے والے کو جواب میں یرحمک اللہ کہنا پڑے گا، یہ اس کا حق بنتا ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے یہ مسئلہ آیا کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے. کس کے لیے دعا کرنی ہے، یرحمک اللہ کس کے لیے کہنا ہے، اس چیز کی وضاحت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی چھینکتے ہیں اور الحمدللہ کہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے یرحمک اللہ کہہ کر دعا دیتے ہیں. ایک اور صحابی چھینکتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے دعا نہیں دیتے. وہ اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں، اللہ کے رسول آپ نے اسے جواب میں یرحمک اللہ کہا، مجھے کچھ بھی نہیں کہا، آپ نے میرے لیے رحمت کی دعا نہیں کی، میرے لیے اللہ رب العالمین سے کوئی دعا نہیں کی، ایسا کیوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتایا کہ جو پہلے آدمی نے چھینک ماری تو اس نے الحمدللہ کہا، اللہ کا شکریہ ادا کیا، لیکن تم نے اللہ کا شکریہ ادا نہیں کیا. معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی چھینکتا ہے اور الحمدللہ کہتا ہے تب اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہا جائے گا. اگر کوئی اللہ کی تعریف بیان نہیں کرتا، اللہ کا شکریہ ادا نہیں کرتا، پھر اس کے حق میں یرحمک اللہ نہیں کہا جائے گا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے. تو یہ چوتھی چیز. اسی طریقے سے
5ویں چیز کیا ہے کہ وَإِذَا مَرِضَ فَعُودَ، جب آدمی بیمار ہو جائے تو ایک مسلمان کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے بیمار بھائی کی عیادت کرے۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم عیادت کے لیے جاتے بھی ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ بیمار کو اور بیمار کر دیتے ہیں۔ اسے بخار ہے، ہاتھ ٹچ کر کے بہت زیادہ بخار ہے، بہت زیادہ ٹیمپریچر ہے، بہت گرمی ہے، یہی بیماری جو ہے میرے پڑوسی کو بیوی کو مر گیا، یہی بیماری جو ہے میرے رشتے دار کو مر گیا۔ وہ آدمی کو آپ عیادت کرنے کے لیے جا رہے ہیں، دعا دینے کے لیے جا رہے ہیں، اسے ٹھیک کیجیے اپنے جملوں کے ذریعے سے، دعا کے ذریعے سے۔ آدمی جو ہے جا کر کے اور ڈرا دیتا ہے، یہ پہلا مسئلہ۔ دوسری چیز کیا؟ آدمی بہت سارے ایکسپیکٹیشنز لے کے جاتا ہے، فلاں کے گھر گیا عیادت کرنے کے لیے، امیدیں کیا لے کر کے جا رہا ہے؟ 10 منٹ بیٹھیں گے، چائے بسکٹ منگائیں گے، تھوڑا ٹھنڈا وغیرہ پیئیں گے، اس کے بعد آئیں گے۔ بائی چانس اگر عیادت کے لیے گئے اور کسی نے جو ہے چائے بسکٹ نہیں دیا، کسی نے ٹھنڈا نہیں پلایا، باہر باتیں شروع ہونے لگتی ہیں، ارے ہم اتنی دور سے عیادت کے لیے گئے اور جو ہے فلاں آدمی ہم سے کچھ پوچھا ہی نہیں۔ اللہ کے بندو، وہ آدمی خود پریشان ہے، وہ بیماری میں مبتلا ہے، آپ اسے دیکھنے کے لیے گئے ہیں، اپنے فائدے کے لیے، ثواب کے لیے گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی ایک مسلمان کی عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے، صبح اگر وہ عیادت کرنے کے لیے جاتا ہے، شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ شام کو اگر کوئی عیادت کے لیے جاتا ہے، صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فضیلت بیان کی ہے۔ تو آج ہم اگر عیادت بھی کرتے ہیں تو ہماری نیت درست ہونی چاہیے، اپنے بھائی کے لیے خیر خواہی کے لیے جائیں، اور جو ہے کسی فائدے کی غرض سے نہ جائیں، کسی لالچ کے ذریعے سے نہ جائیں، بلکہ خالی دل کے ساتھ اس کی عیادت کے لیے، اس کی شفا کے لیے دعا کرتے ہوئے جائیں، اور جو ہے اللہ رب العالمین سے اس کی شفا یابی کے لیے، اس کی صحت یابی کے لیے اللہ سے دعا کرے۔ اور اس کے یہ فائدے بھی ہیں کہ 70,000 فرشتے آپ کے لیے دعا کریں گے۔ اللہ کے رسول کا کیا معمول تھا؟ یہ تو مسلمانوں کے تعلق سے ہے کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کی عیادت کرے، یہ اس کا حق ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی کی عیادت کرنے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ یہودی کے لیے ایک یہودی بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتا تھا، اسلام ابھی قبول نہیں کیا، اس کے والد اسے اجازت نہیں دیتے۔ وہ بچہ اللہ کے رسول کے درس میں آتا ہے اور جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتا ہے، سنتا ہے، قرآن و حدیث سنتا ہے، اور جو ہے جا کر کے اپنے گھر میں جا کر اپنے والد سے کہتا ہے کہ اے ابو جان، میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے والد اجازت نہیں دیتے۔ اللہ کے رسول کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ بچہ بیمار ہو گیا ہے، اس بچے کی طبیعت خراب ہو گئی ہے۔ اللہ کے رسول اتنا سنتے ہیں کہ فوراً اس کے گھر چلے جاتے ہیں۔ مذہب کیا ہے، ریلیجن کیا ہے، دین کیا ہے نہیں دیکھتے ہیں، وہ یہودی ہے۔ وہ بچہ اللہ کے رسول کے درس میں آیا کرتا تھا، سنا کرتا تھا، قرآن و حدیث سیکھتا تھا۔ فوراً اللہ کے رسول اس کے گھر میں جاتے ہیں، اس بچے کی عیادت کے لیے جاتے ہیں۔ آج ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے کہ ہم مسلمان ہو کر کے دوسرے مسلمان کی عیادت کے لیے نہیں جاتے ہیں، طرح طرح کے بہانے بناتے ہیں کہ ہم مصروف ہیں، ہم کیا کسی کی عیادت کے لیے جائیں، ہمارے پاس خود جو ہے ٹائم نہیں ہے۔ اگر کوئی آدمی آپ سے بیماری کے تعلق سے بھی بتاتا ہے کہ میں ایسی بیماری میں مبتلا ہوں، تو آج کل آدمی اپنی بیماریاں بیان کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ارے آپ کو تو یہ بیماری ہے، مجھے بھی یہ بیماری ہے، میں کیا کروں؟ آدمی ایک دوسرے کی عیادتیں نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے رسول اٹھ کر کے یہودی کے گھر جاتے ہیں اور اس یہودی کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ یہودی ہے، اللہ کے رسول کی نظروں سے جو ہے اس کی نظریں ملتی ہیں، وہ دیکھتا ہے۔ اللہ کے رسول اسے کہتے ہیں کہ بچے اسلام لے آؤ، کلمہ پڑھ لو۔ وہ بچہ چونکہ اسلام سے متاثر تھا، اللہ کے رسول کے دروس میں شامل ہوا کرتا تھا، وہ بچہ سنتا ہے کہ اللہ کے رسول اسے اسلام لانے کے لیے کہتے ہیں۔ وہ اپنی باپ کی جانب دیکھتا ہے، سامنے اس کا باپ بھی کھڑا ہے، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کھڑے ہیں۔ بچہ لیٹا ہوا ہے بستر میں، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ بچے کلمہ پڑھ لو۔ وہ ڈر سے اپنے باپ کی آنکھوں میں دیکھتا ہے کہ پہلے تو میں نے اجازت طلب کی تھی، میرے والد نے انکار کر دیا تھا، آج جب مرض الموت میں مبتلا ہوں، آج جب میں بیمار ہو چکا ہوں، تو آج میرے والد مجھے کیا کہتے ہیں ذرا دیکھوں۔ وہ اپنی باپ کی آنکھوں میں دیکھتا ہے، اس کا باپ بھی رونے لگتا ہے اور اپنے بچے سے کہتا ہے کہ میرے بیٹے پڑھ لے کلمہ، محمد جو کہہ رہا ہے وہ تو کلمہ پڑھ لے اور اسلام قبول کر لے۔ اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت کے لیے نہ جاتے، اس کی وفات کس حالت میں ہو جاتی؟
کفر کی حالت میں ہو جاتی، وہ بچہ جہنمی ہو جاتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عیادت کی، اسے کلمہ پڑھایا اور اس کی وفات ہوئی اور وہ جنت میں جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ کبھی بھی کوئی بیمار دیکھتے، چاہے وہ یہودی ہو، کافر ہو، مسلمان ہو، کسی کو بھی جو ہے بھید بھاؤ نہیں کرتے، سارے لوگوں کے پاس جا کر اس کی خیر خیریت لیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے دعائیں کرتے، صحت یابی کے لیے، شفا یابی کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے۔ ہمارا حال بھی ایسا ہی ہونا چاہیے، ہم بھی اسی نبی کے امتی ہیں، لہذا ہمارا اور آپ کا بھی حال یہی ہونا چاہیے۔ تو یہ پانچویں چیز کہ وَإِذَا مَرِضَ فَعُودْهُ، جب کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کے لیے آدمی کو جانا چاہیے۔ اور آخری چیز وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، جب کوئی مسلمان انتقال کر جائے، مر جائے، وفات پا جائے، تو ایک مسلمان کا حق ہے کہ وہ اس کے جنازے میں شریک ہو، اس کے جنازے میں وہ شرکت کرے۔ مصروفیت اپنی جگہ، لیکن ایک مسلمان کا جب انتقال ہوتا ہے اس کے جنازے میں شریک ہونا یہ ہمارا اور آپ کا حق بنتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو یہ حق بتایا، یہ یاد دلایا کہ اے مسلمانوں تمہارا آپس میں یہ حق ہے۔ ایک مسلمان جب مر جائے، ایک مسلمان جب اس کی وفات ہو جائے تو یہ تمہارا حق بنتا ہے کہ تم اس کے جنازے میں شریک ہو۔ جنازے میں شریک ہونے کی بھی بڑی فضیلت ہے، ایسا نہیں کہ بلا وجہ ہم اس کے جنازے میں جائیں گے ہمیں کوئی ثواب نہیں ملنے والا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی جنازے میں شریک ہوتا ہے، مسلمان کے جنازے میں شریک ہوتا ہے، اللہ رب العالمین فرشتوں سے کہتا ہے کہ فرشتوں اس بندے کے لیے 2 قیرات ثواب لکھ دو، 2 قیرات ثواب لکھ دو۔ صحابہ پوچھتے اللہ کے رسول یہ قیرات کیا چیز ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیرات جو ہے احد پہاڑ کے برابر ہے۔ احد پہاڑ بہت بڑا پہاڑ ہے، صرف جنازے میں شریک ہونے کا اتنا ثواب ہے کہ آپ جا کر کے احد پہاڑ کے برابر ثواب حاصل کرتے ہیں، ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ کوئی اگر صرف جنازے کی نماز پڑھ رہا ہے اسے 1 احد پہاڑ کے برابر ثواب ملے گا، اور اگر وہ جنازہ بھی پڑھتا ہے اور تدفین میں بھی شامل ہوتا ہے، مٹی دے کر کے واپس آتا ہے، اسے 2 احد پہاڑ کے برابر ثواب ملے گا۔ یہ فضیلت ہے۔ تو یہ مسلمانوں کے تعلق سے بیان کیا گیا کہ جب مسلمان کی وفات ہو جائے، مسلمان انتقال کر جائے تو اس کے جنازے میں شریک ہونا ہے۔ زمانے نے دیکھا جب رئیس المنافقین کا انتقال ہوا، عبداللہ ابن ابی ابن سلول کا انتقال ہوا، منافقین کا سردار ہے، اور جب اس کی وفات ہو جاتی ہے اس کا بیٹا اللہ کے رسول کے پاس آتا ہے، اے اللہ کے رسول میرے والد کا انتقال ہو گیا ہے، آپ اپنا چادر اتار کر دے دیجئے، میں اپنے والد کے جو ہے ان کے کفن پر وہ رکھ دوں، انہیں کفن پہنا دوں، میں آپ کا چادر، ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے انہیں معاف کر دے۔ اللہ کے رسول کا جو طریقہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ عمل دیکھیے کیسا ہے، آج ہمیں اور آپ کو اس سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول اپنا چادر اتار کر دے دیتے، کس کو؟ منافقوں کے سردار کو، وہ منافقوں کا سردار جو بات بات میں اللہ کے رسول کی مخالفت کیا کرتا تھا، اور یہ وہی آدمی تھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب الزام لگایا گیا، بدکاری کا الزام لگایا گیا، تو وہ سر فہرست تھا، عبداللہ ابن ابی ابن سلول آگے تھا کہ ہاں یہ حضرت عائشہ بدکار ہے، نعوذ باللہ، الزام لگانے میں آگے تھا۔ اللہ کے رسول کی چہیتی بیوی، لاڈلی بیوی، اور اپنی بیوی پر الزام لگایا گیا۔ کس نے الزام لگایا؟ اسے آگ جو ہے کس طرح آگ لگائی گئی اس پر؟ عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو رئیس المنافقین تھا۔ پھر بھی جب اس کی وفات ہوتی ہے اللہ کے رسول اسے اپنا چادر اتار کر دے دیتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں اس کے بیٹے سے کہ جاؤ اللہ کے رسول سے کہو ان کی نماز جنازہ بھی اللہ کے رسول پڑھا دو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوراً تیار ہو جاتے ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچتے ہیں کہ اس نے میری بیوی پر الزام لگایا تھا، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں سوچتے ہیں کہ وہ اسلام کا دشمن تھا، مسلمانوں کا دشمن تھا، میرا دشمن تھا، ایک لمحے کے لیے بھی یہ ساری چیزیں نہیں سوچتے ہیں، فوراً اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ آج ہمارا اور آپ کا حال کیا ہے کہ آج ہماری آپس میں تھوڑی سی انبن کیا ہو گئی، لوگ وصیتیں بھی کر ڈالتے ہیں کہ بیٹوں یاد رکھنا میری نماز جنازہ میں فلاں آدمی نہیں آنا چاہیے، میری تدفین میں وہ آدمی نہیں آنا چاہیے، میں اپنے قبرستان میں اس آدمی کو نہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اے اللہ کے بندے تیری وفات ہو رہی ہے، قبر کے جو حالات ہیں اس سے تو نا واقف ہے،
تو جانتا ہے کہ قبر میں کیا کیا چیزیں تیرے ساتھ ہونے والی ہیں، اس کے باوجود بھی تیرے اندر یہ ہمت کہاں سے آ جاتی ہے کہ تو ایک مسلمان کو اپنی جنازے میں شریک ہونے سے منع کر رہا ہے، ایک مسلمان کو اپنی نماز پڑھنے سے تو منع کر رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہودی جو ہے ایک منافقین کے لیے نماز جنازہ کے لیے آگے بڑھ جاتے ہیں، اور کیسا منافقوں کا سردار تھا، اللہ کے رسول کی بیوی پر تہمت لگانے والا تھا، اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ جاتے ہیں۔ آج ہم دشمن ہیں کسی کے، ہم بھی یاد کر لیتے ہیں کہ فلاں کی نماز جنازہ میں ہم نہیں شریک ہوں گے، مرنے دو سے دیکھتے ہیں کون اس کی نماز جنازہ پڑھتا ہے، زمانے کو نماز جنازہ پڑھنے دو، میں تو اس کی جنازے میں نہیں جاؤں گا۔ آج ہمارا اور آپ کا یہ حال ہے۔ نبی ہے کہ اپنے اخلاق سے کس طریقے سے امتی کو یہ پیغام پہنچا رہے ہیں، اپنے اخلاق کا مظاہرہ کیسا کر رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی آپ کا دشمن ہے، آپ کی بیوی پر تہمت بھی لگا رہا ہے، اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ آگے بڑھ جاتے ہیں مصلی پر، حضرت عمر آپ کا دامن پکڑ کر کھینچتے ہیں، اے اللہ کے رسول کس کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں؟ وہ منافقین تھا، جب تک وہ زندہ رہا آپ کو ہمیشہ تکلیف پہنچا رہا تھا، آپ کو اذیت دیتا رہا، اور آپ کی بیوی پر اس نے تہمت بھی لگائی۔ اے اللہ کے رسول آپ کس کی نماز جنازہ پڑھا رہے ہیں؟ وہ تو منافقین ہے، اور ایسا منافقین جو منافقوں کا سردار بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے عمر چھوڑو، مجھے پڑھانے دو مجھے نماز، اگر میری نماز پڑھانے کی وجہ سے اللہ اسے معاف کر دے رہا ہے تو میں تیار ہوں کہ میں اس کی نماز جنازہ پڑھا دوں۔ اللہ کے رسول تیار ہیں، لوگ تیار ہیں نماز جنازہ پڑھنے کے لیے۔ اتنے میں اللہ رب العالمین آیت نازل کرنے لگتا ہے، استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم 70 مرہ فلن یغفر اللہ لهم۔ اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی اور نبی کو بتایا کہ نبی آپ اگر اس کی نماز جنازہ 70 مرتبہ بھی پڑھا دیں، آپ اس کے لیے استغفار 70 مرتبہ بھی کر دیں، سن لیجئے یہ میرا اعلان ہے، میرا فیصلہ ہے کہ میں اسے نہیں معاف کروں گا، فلن یغفر اللہ لهم، میں ہرگز اسے معاف نہیں کروں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت کریمہ سنتے ہیں تو عمر سے کیا کہتے ہیں کہ اے عمر، اگر اللہ رب العالمین ایک بار یہ کہہ دے کہ 71 مرتبہ پڑھانے سے اللہ اس کی جو گناہوں کو معاف کر دے گا، میں اس کی نماز جنازہ 71 مرتبہ پڑھانے کے لیے تیار ہوں، 71 ٹائمز اس کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے میں تیار ہوں۔ آپ ذرا غور کریں، آپ کے دل میں دوسروں کے لیے نفرت نہیں ہوا کرتی، آپ کے دل میں ایک دوسرے کے لیے کوئی عداوت نہیں ہوا کرتی، آپ کے دل میں ایک دوسرے سے دشمنی کا کوئی جو ہے مادہ نہیں تھا۔ آج لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں پر، چھوٹی چھوٹی باتوں پر، چھوٹے چھوٹے معاملات پر ایک دوسرے سے دشمنی کر لیتے ہیں، عداوتیں کر لیتے ہیں، اور ایسی دشمنی کہ خون ریزی پر اتر آتے ہیں، ایک دوسرے کا خون تک کر ڈالتے ہیں۔ ایسے جو ہے کیسز بھی ملے کہ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا۔ کیسے آپ تصور کریں، اللہ کے رسول کی زندگی کو ایک طرف رکھیں، اپنی زندگی ایک طرف رکھیں، رسول کی زندگی میں کتنی تکلیفیں پہنچی، رسول کی زندگی میں لوگوں نے کتنی تکلیفیں دی، کتنی پریشانیاں دی، کتنی اذیتیں پہنچائیں، اس کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں لوگوں کے لیے جو ہے محبت اور الفت کس قدر تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے لیے یہ نہیں دیکھتے کہ فلاں آدمی یہودی ہے اس کی عیادت نہیں کروں گا، فلاں آدمی کافر ہے منافقین ہے اس کی نماز جنازے میں شریک نہیں ہوں گا، فلاں آدمی کیسا ہے مجھے تکلیف دیتا ہے میں اس سے اچھے سے بات نہیں کروں گا، فلاں آدمی نے مجھے اذیت پہنچائی ہے میں اس سے اچھے برتاؤ سے نہیں ملوں گا، اسے سلام نہیں کروں گا۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ آج ہم نے کسی سے تو طاعت کیا کر لی، سلام بند، باتیں بند۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی یاد رکھیے، جو لوگ 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی سے بات بند کر کے رکھتے ہیں، قطع تعلق ہی کرتے ہیں، وہ لوگ بھی کان کھول کر سن لیں۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے کہ پیر اور جمعرات کے دن ہر آدمی کا نام اعمال اللہ رب العالمین کے سامنے پیش کیا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، ان کے گناہوں کو بخش کرتا ہے، ان کے نام اعمال سے گناہوں کو مٹا دیتا ہے، ڈیلیٹ کرتا ہے۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ سوائے ان 2 آدمیوں کے جو لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کینہ رکھتے ہیں، ایک دوسرے سے دشمنی کرتے ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے بات بند کر لیتے ہیں،
3 दिन سے زیادہ اگر کوئی ایک دوسرے سے بات بند کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کا نام اعمال پیش نہیں کیا جاتا. اللہ رب العالمین دھتکار دیتا ہے، ہٹاؤ اس کا نام اعمال، ہٹاؤ اس کا نام اعمال، نہیں دیکھوں گا میں کتنے گناہ ہیں، میں نہیں معاف کرنے والا. اللہ رب العالمین ہفتے میں 2 مرتبہ جمعرات کے دن اور پیر کے دن لوگوں کے نام اعمال کو اپنے سامنے رکھتا ہے. کتنا کریم ہے اللہ، کتنا غفور ہے کہ وہ لوگوں کے گناہوں کو درگزر کرتا ہے، لیکن اپنی جو ہے اس صفت کے ذریعے سے ان لوگوں کو معاف نہیں کرتا جو لوگ قطع تعلق ہی کرتے ہیں، جو لوگ ایک دوسرے سے بات بند کرتے ہیں، جو لوگ ایک دوسرے کے لیے دل میں دشمنی رکھتے ہیں، عداوتیں رکھتے ہیں اور نفرتیں کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کے گناہوں کو معاف نہیں کرتا ہے. اسی طریقے سے آج جو سماج میں یہ باہمی تعلقات جو خراب ہو رہے ہیں، آپسی تعلقات جو خراب ہو رہے ہیں، ان کی بنیادی وجوہات چند چیزیں ہیں. کیا ہے؟ حسد ہے، جلن ہے، کینہ کپٹ ہے، بغض و عداوت ہے. یہ ساری چیزیں آج جو ہے آپسی معاملات کو خراب کرنے کے لیے بہت مؤثر ثابت ہو رہی ہے. ایک دوسرے سے حسد کرنا یہ کتنی بڑی خرابی ہے. آپ تصور کریں، ایک آدمی ہے، اس نے بلڈنگ بنائی، آپ ابھی بلڈنگ نہیں بنائے ہیں، آپ اس بھائی کو دیکھ رہے ہیں اور آپ اس سے حسد کرنے لگ رہے ہیں. اگر اسے معلوم ہوا کہ آپ اس کی بلڈنگ کو دیکھ کر حسد کر رہے ہیں، آپ اس کی نئی گاڑی کو دیکھ کر کے حسد کر رہے ہیں، تو کیا وہ آدمی آپ سے اچھے برتاؤ سے پیش آئے گا؟ ہرگز نہیں. آپ حسد کر رہے ہیں، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، وہ تو اونچے مقام پر ہے. اور حسد آدمی اسی سے کرتا ہے جو ذرا اونچا اٹھنے لگتا ہے، ذرا اس کی حیثیت بڑھنے لگتی ہے، آدمی اس سے حسد کرنا شروع کر دیتا ہے. تو جب آپ حسد کا مظاہرہ کریں گے کسی کے سامنے تو وہ آدمی بھی آپ سے کبھی پھر محبت سے بات نہیں کرے گا، کبھی آپ سے اچھے برتاؤ سے پیش نہیں آئے گا. اسی طریقے سے چغلی ہے. چغلی اگر کوئی ایک آدمی دوسرے آدمی کی چغلی کرتا ہے اور اگر اس آدمی کو معلوم ہو جائے کہ آپ اس کی چغلی کر رہے ہیں، زندگی میں کبھی آپ سے بات نہیں کرے گا، کبھی ڈھنگ سے وہ آپ سے پیش نہیں آئے گا، اچھے برتاؤ سے جو ہے آپ کے ساتھ اس کا معاملہ نہیں ہوگا. تو چغلی بھی ایسی بیماری ہے کہ آج ہمارے سماج میں یہ بیماری عام ہوتی جا رہی ہے. یہ حسد کی بیماری، یہ چغلی کی بیماری، یہ غیبت کی بیماری اور جھوٹ بولنے کی بیماری بھی. جھوٹ بولنے کی بیماری. آپ جو ہے کچھ کر رہے ہیں، آپ کا بھائی پوچھ رہا ہے آپ سے کچھ، آپ اسے جھوٹ میں کچھ اور بتا دیتے ہیں، آپ کچھ اور کر لے رہے ہیں. جب اسے معلوم چلتا ہے کہ میں نے پوچھا، بھائی سمجھ کر پوچھا، اس نے نہیں بتایا. آپ کو اگر نہیں بتانا ہے بے شک آپ نہ بتائیں، لیکن اگر آپ جھوٹ بول رہے ہیں اس سے غلط تاثر پڑتا ہے، سامنے والے کے دل میں غلط تاثر پڑتا ہے، آپ کے رشتے کمزور ہو سکتے ہیں. آپ کتنے بھی پکے دوست ہوں، آپ 2 دوستوں کی مثال لے لیجئے، 2 دوست ہیں، قریبی دوست ہیں، اور جو ہے آپس میں کچھ طے کرتے ہیں کہ ہم فلاں چیز کریں گے، لیکن ایک آدمی کیا کرتا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے اپنے اس بھائی سے، اپنے اس دوست سے جھوٹ بول کر کے یہ کہتا ہے کہ میں فلاں کام نہیں کر سکتا، میرے یہ کام ہے. جب اسے بعد میں معلوم چلتا ہے کہ اسے کوئی کام نہیں تھا، تو کیا کرے گا؟ جو دوستی کا جو رشتہ گہرا ہو رہا تھا وہ دھیرے دھیرے کمزور ہونے لگے گا، دل سے محبت نکلنے لگے گی اور جو ہے دوستی آخرکار ختم ہو جائے گی. تو یہ بیماری جو ہے چغلی کی بیماری، حسد کی بیماری، جھوٹ بولنے کی بیماری، یہ غیبتوں کی بیماری، یہ ساری چیزیں ہیں جو آج ہمارے رشتوں میں درار لا رہی ہے، آج ہمارے آپسی تعلقات میں جو ہے درار لا رہی ہیں اور ہمارے رشتوں کو یہ کمزور کر رہی ہے اور خراب کر رہی ہے. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیے، بخاری شریف کی حدیث ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، کان کھول کر اس حدیث کو سنیے اور عبرت حاصل کیجیے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں، لا يدخل الجنت قاطع رحم. کتنی بڑی وعید، کتنی بڑی چیز، کتنا بڑا فیصلہ کہ لا يدخل الجنت قاطع رحم. وہ آدمی کبھی بھی جنت میں نہیں داخل ہو سکتا جو آدمی رشتوں کو توڑ دیتا ہے، رشتوں کو توڑتا ہے، جو قطع تعلقی کرتا ہے. اللہ کے رسول کہتے ہیں وہ آدمی جنت میں جا ہی نہیں سکتا. آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ روزے رکھ رہے ہیں، آپ 100 بار حج کر لیں، آپ 1000 بار عمرے کر لیں، آپ کی ساری عبادتیں بھری کی بھری رہ جائیں گی. اگر آپ کسی سے رشتہ توڑ رہے ہیں، آپ قطع تعلقی کر رہے ہیں، چاہے اس نے آپ کا دل ہی کیوں نہ دکھایا ہو، اس کے باوجود بھی اگر آپ اپنے اس رشتے کو تسلیم نہیں کرتے. ایک بھائی ہے، دوسرا بھائی یہ کہہ دے میں اسے آج سے بھائی نہیں مانتا. ایک دوست ہے اور وہ کہہ دے کہ میں اپنے اس دوست کو دوست نہیں مانتا. چچا ہے، بھتیجا یہ کہے کہ میں اپنے چچا کو چچا نہیں مانتا. ماموں ہے، بھانجا یہ کہے کہ میں اپنے ماموں کو ماموں نہیں مانتا.
رشتہ جہاں ٹوٹا ساری عبادتیں ختم، ساری نیکیاں برباد، سارے نیک اعمال ختم کر دیے جائیں گے، اور کہا گیا لا يدخل الجنہ، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ سارے اعمال کر کے کیا فائدہ ہوا؟ نمازیں برباد، روزے برباد، سارے صدقات و خیرات برباد، حج و عمرے برباد، ساری چیزیں ختم۔ وہیں پر اگر آپ نے رشتوں کو جوڑ دیا، آپ نے سلام کرنے میں پہل کر لی، ٹھیک ہے انسانی فطرت میں یہ شامل ہے کہ ایک دوسرے کے لیے وقتی طور پر دشمنی آ سکتی ہے، وقتی طور پر جو ہے عداوتیں آ سکتی ہیں، وقتی طور پر آدمی ایک دوسرے سے نفرت کر سکتا ہے، لیکن اس کا حل تو یہ نہیں ہے کہ آپ زندگی بھر جو ہے اس سے نفرت کرنے لگ جائیں، زندگی بھر اس سے دشمنی نبھاتے رہیں، نہیں، بلکہ جو آدمی سلام کرنے میں پہل کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس کا مقام، اس کا مرتبہ اتنا ہی بلند ہو جاتا ہے اور اللہ کے وہ اتنا قریب ہو جاتا ہے۔ کون آدمی؟ جو آدمی سلام کرنے میں پہل کرے، جو آدمی رشتوں کو صلح کرنے کے لیے پہل کرے کہ اگر سامنے والے سے میری جو ہے انبن ہے میں جا کر سلام کر لیتا ہوں، وہ بڑا ہے میں سلام کر لیتا ہوں، وہ چھوٹا ہے چلو چھوٹا ہے نادانی ہو رہی ہے جا کر میں سلام کر لیتا ہوں۔ اگر یہ ساری چیزیں ہمارے اور آپ کے اندر آج نہیں ہیں، آج ہم اگر پہل نہیں کر سکتے، انانیت آج ہمارے ذہن میں ہے، ایگو اگر ہمارے دماغ میں بسا ہوا ہے اور رشتوں کو ہم درست نہیں کر پا رہے ہیں، تو یاد رکھیے اللہ کے رسول کی حدیث کہ وہ آدمی جنت میں نہیں داخل ہو سکتا۔ اور وہیں پر اگر کوئی آدمی رشتوں کو جوڑتا ہے اور اللہ رب العالمین کے لیے محبت کرتا ہے تو ایسے آدمی کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری سنائی ہے۔ کیسی خوشخبری؟ فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین 7 قسم کے لوگوں کو عرش کے سائے جگہ دے گا۔ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ، اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے کے نیچے 7 قسم کے لوگوں کو جگہ دے گا، یوم لا ظل الا ظلہ، اور اس روز عرش کے سائے کے علاوہ دوسرا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ سورج ہمارے سر کے قریب ہے، لوگ پسینوں سے شراب ہو رہے ہیں، نسی نسی کے عالم میں مبتلا ہے، لوگ ایک دوسرے سے بھاگتے پھریں گے، ایسی حالت میں اللہ تبارک و تعالی 7 قسم کے لوگوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا۔ ان میں سے ایک آدمی کون ہے؟ فرمایا گیا کہ 2 آدمی جو آپس میں اللہ رب العالمین کے لیے محبت کرتے ہیں، 2 آدمی اگر ملتے بھی ہیں اللہ کے لیے ملتے ہیں اور اگر جدا بھی ہو رہے تو اللہ رب العالمین کے لیے جدا ہو رہے ہیں، یعنی ان کا محبت کرنا، ان کا نفرت کرنا، گویا ان کے جینے کا جو مقصد ہے وہ اللہ رب العالمین کے لیے، اگر وہ کسی سے محبت کر رہے ہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں، اگر کسی سے نفرت کر رہے ہیں وہ اللہ ہی کے لیے کر رہے ہیں۔ فقہ کا ایک قاعدہ ہے الحب للہ والبغض للہ، کہ آدمی محبت بھی کرے تو اللہ کے لیے، نفرت بھی کرے تو اللہ کے لیے۔ یہ نفرت کیسے اللہ کے لیے ہوگی؟ آپ اگر محبت کر رہے ہیں کسی سے اللہ کے لیے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ شریعت کا پابند ہے، وہ شریعت کے احکام پر عمل کر رہا ہے تو آپ اس سے محبت کر رہے ہیں۔ وہیں پر اگر وہ آدمی شریعت کے اصولوں کے خلاف جا رہا ہے، اللہ رب العالمین کے حدودوں کو تجاوز کر رہا ہے، تو ایسی صورت میں وہ اللہ کا دشمن ہو گیا، اور اللہ کے دشمن سے پھر نفرت کی جائے گی، اس سے محبت نہیں۔ تو اگر آدمی محبت بھی کسی سے کر رہا ہے تو اللہ کے لیے، اور اگر نفرت بھی کر رہا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کے لیے ہی کرے۔ یہ کیا ہے؟ ایک مومن کی نشانی ہے اور ایک اچھے مسلمان ہونے کی یہ دلیل ہے۔ اسی طریقے سے تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں بہت سارے واقعات ایسے ہمیں ملتے ہیں کہ صحابہ کرام نے جب کبھی آپس میں انبن ہوئی ان کے درمیان تو کس طریقے سے شریعت کو سامنے رکھ کر کے اپنی ساری دشمنی، ساری عداوتیں ختم کر دی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ دیکھیے۔ حضرت ابو بکر صدیق ایسے صحابی تھے جو سارے لوگوں کے تعلق سے بھلائی سوچتے تھے، سارے لوگوں کا خیال رکھا کرتے تھے، جو غریب ہیں ان کی مدد کرتے تھے، مسکینوں کی مدد کرتے تھے، بیواؤں کا خیال رکھتے تھے، یہ ساری چیزیں ان کے اندر موجود تھیں۔ ایک صحابی مصطح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی تھے جن کی جو ہے راشن کی ذمہ داری، ان کے مدد کی ذمہ داری حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لے رکھی تھی کہ مصطح بن اساسہ کو کیا، میں جو ہے اس کی مدد کروں گا، کبھی اس کی کوئی چیز کی کمی پڑی تو میں اس کی مدد کروں گا اور اس کا ساتھ دوں گا۔ لیکن جب واقعہ یہ پیش آیا
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر، جو ہم نے ابھی بیان کیا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ پر جب الزام لگایا گیا، بدکاری کا الزام لگایا گیا، تو مصطح بن اثاثہ بھی اس میں شامل ہو گئے اور انہوں نے بھی ایک اسٹیٹمنٹ دے دی کہ ہاں حضرت عائشہ کیا ہے، بدکار ہے، نعوذ باللہ۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایسا ایسا جو ہے مصطح بن اثاثہ نے کہا ہے یا ان لوگوں کے ساتھ وہ بھی شامل ہے، وہ اعلان کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں آج کے بعد مصطح بن اثاثہ کی مدد نہیں کروں گا۔ آپ ذرا تصور کریں، ایک باپ ہونے کی حیثیت سے اپنی بیٹی کے تعلق سے اگر کوئی آپ جملہ سنتے ہیں کہ آپ کی بیٹی بدکار ہے، ایک باپ ہونے کی حیثیت سے کیا آپ کا دل یہ گوارا کرے گا کہ اس آدمی کے ساتھ آپ اچھا سلوک کریں، اس آدمی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے؟ کہ آپ کا دل گوارا کرے گا؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی وہی کیا۔ جب سنا کہ مصطح بن اثاثہ نے میری بیٹی پر الزام لگایا ہے اور جو ہے الزام لگانے والوں کے ساتھ وہ بھی ہیں، حضرت ابوبکر نے یہ اعلان کر دیا کہ آج کے بعد میں اس آدمی کی مدد نہیں کروں گا۔ اللہ رب العالمین جو ہے آیت نازل کرتا ہے کہ کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ رب العالمین تم پر رحم کرے؟ تم لوگوں پر رحم کرو، اللہ رب العالمین تم پر رحم کرے گا۔ حضرت ابوبکر جب یہ آیت کریمہ سنتے ہیں، یہ آیت کریمہ سنتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جو ہے ایک دوسرے سے محبت کرنے والے کو پسند کرتا ہے، ایک دوسرے سے دشمنی کرنے والوں کو ناپسند رکھتا ہے، اور جب آدمی ایک دوسرے پر رحم کرتا ہے تو اللہ رب العالمین بھی ان پر رحم کرتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ آیت سنتے ہیں فوراً کہتے ہیں کہ نہیں، آج میں اپنی وہ بات واپس لیتا ہوں اور جو ہے میں دوبارہ وہی سلوک کروں گا مصطح بن اثاثہ کے ساتھ جو میں پہلے کیا کرتا تھا۔ اس کے راشن کی بھی ذمہ داری میں لے لوں گا، اس کے مدد کی بھی ذمہ داری میں لے لوں گا، اسے جب بھی کوئی ضرورت پڑے گی میں اس کے لیے حاضر ہوں۔ تصور کریں کون ہے مصطح بن اثاثہ، ابوبکر کون ہے، دونوں آپس میں کیسے تھے؟ ایک دوسرے، حضرت ابوبکر ان کی مدد کرتے تھے، اور مدد کرنے کے بعد عموماً آدمی کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ سامنے والا میرا احسان مند ہو، میرا احسان وہ ہمیشہ زندگی بھر یاد رکھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ بات نہیں تھی، اور اوپر سے کیا ہوا کہ مصطح بن اثاثہ حضرت عائشہ کے الزام پر شامل ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آئے، ظاہر سی بات ہے، اس کے باوجود بھی رب کا ایک فرمان نازل کیا ہوا، اپنی دشمنی اور جو اپنا غصہ تھوک دیے اور دوبارہ وہی سلوک ان سے کرنے لگے جو سلوک پہلے کیا کرتے تھے۔ یہ ایک چیز، اور ایسے واقعات بھی بھرے پڑے ہیں۔ ایک اور واقعہ دیکھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تھے اور صحابہ کو کہتے ہیں کہ ساتھیوں تمہارے سامنے سے ابھی ایک آدمی گزرنے والا ہے جس کے ہاتھ میں جوتیاں ہوں گی اور جس کے چہرے سے وضو کے پانی ٹپک رہے ہوں گے، لوگوں وہ آدمی جنتی ہوگا۔ صحابہ کرام بھی منتظر ہو گئے کہ صاحب دیکھیں ذرا کون ہے وہ جنتی آدمی اور کون سا ایسا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے اسے جنتی قرار دے دیا۔ صحابہ دیکھتے ہیں کہ سامنے سے ایک آدمی آتا ہے اپنے جوتوں کو اپنے ہاتھوں میں لٹکائے ہوئے اور اس کی جو ہے چہرے سے جو ہے وضو کے پانی ٹپک رہے ہیں۔ دوسرے دن اللہ کے رسول دوبارہ وہی کہتے ہیں کہ ساتھیوں وہی جنتی آدمی آج بھی دوبارہ تمہارے سامنے آئے گا۔ تیسرے دن بھی یہی اعلان ہوتا ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صحابی سے اجازت طلب کرتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ 3 دن رہنا چاہتا ہوں۔ صحابی کا جو ہے 3 دن اجازت طلب کرنا یہ کیوں تھا؟ کیونکہ وہ جاننا چاہتے تھے کہ اللہ کے رسول نے جس کو جو ہے جنتی قرار دے دیا، آخر اس کے اندر ایسا کون سا عمل ہے کہ اللہ کے رسول نے 3 دن اسے جنت کی بشارت دی، جنت کی خوشخبری دے دی، اسے جنتی قرار دے دیا، ایسا کون سا اس کے اندر عمل ہے؟ حضرت انس جو ہے اس سے اجازت طلب کرنے لگتے ہیں کہ 3 دن کی اجازت میں چاہتا ہوں، میں آپ کے ساتھ 3 دن رہنا چاہتا ہوں۔ اجازت مل جاتی ہے، 3 دن حضرت انس اس صحابی کے ساتھ رہتے ہیں اور غور کرتے ہیں، سوچتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں کہ کوئی ایسا تو عمل نہیں ہے جس کی وجہ سے اسے جنت کی خوشخبری مل جائے۔ بعد میں کیا غور کر کے معاملہ خود کرتے ہیں کہ وہ صحابی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کو جنت کی بشارت دے دی تھی، وہ صحابی کبھی کسی کے لیے اپنے دل میں حسد نہیں رکھتا تھا، کبھی کسی کے لیے کینہ نہیں رکھتا تھا، کبھی کسی سے جلن نہیں کرتا تھا، کبھی کسی کے لیے غیبتیں نہیں کرتا تھا۔
گویا معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی آدمی ایک دوسرے کے لیے حسد نہ کرے، ایک دوسرے کی غیبتیں نہ کرے، ایک دوسرے کی چغلی نہ کرے، ایک دوسرے سے نفرت نہ کرے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشخبری ہے کہ وہ جنت میں جائے گا۔ انس بن مالک کیا کہتے ہیں؟ اس آدمی کے اندر میں نے کوئی بھی ایسا عمل نہیں دیکھا جس کی وجہ سے جو ہے اسے جنت کی خوشخبری مل جائے۔ وہی عمل وہ بھی کر رہے ہیں جو ہم اور آپ کر رہے ہیں، صحابہ کے وہی عمل کر رہے ہیں جو صحابہ کر رہے ہیں، اور اس کے باوجود بھی اسے کیا جنت کی خوشخبری ملی۔ صحابی کہتے ہیں کہ وہ آدمی جو ہے جس کو جنت کی خوشخبری ملی، وہ اپنے دل میں کسی کے لیے حسد نہیں رکھتا، کسی کے لیے جلن اور کینہ کپٹ، بغض، عداوت، نفرت، دشمنی، یہ ساری چیزیں جو ہے اس کی ڈکشنری میں ہے ہی نہیں، اس کے دل میں ہے ہی نہیں، وہ کسی سے بھی دشمنی نہیں کرتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اسے جنت کی خوشخبری دے دی۔ تو آج ہمارے اور آپ کو بھی ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ایک دوسرے سے محبت کریں، ایک دوسرے سے الفت کریں، ایک دوسرے سے جو ہم اور آپ کینہ کپٹ، بغض، عداوت اور نفرت اور دشمنی لیے پھرتے ہیں، ایک بھائی دوسرے بھائی کا جو ہے دشمن بن جا رہا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں میں جو ہے باتیں بند ہو جا رہی ہیں، عداوتیں شروع ہو جا رہی ہیں، اور انانیت کی حد اتنی زیادہ بڑھ جا رہی ہے، ایگو اتنا زیادہ بڑھ جا رہا ہے کہ آدمی جا کر سلام کرنے میں پہل بھی نہیں کر سکتا۔ ایگو اتنا زیادہ جو ہے لوگ ذہنوں میں، دلوں میں لیے ہیں کہ اگر آدمی چاہے بھی کہ میں اپنے اس بھائی سے بات کروں، اس بھائی سے اپنا رشتہ اچھا کر لوں، تو ایگو سامنے آ جاتا ہے، انا سامنے آ جاتی ہے، اور وہ چاہ کر بھی جو ہے اپنے بھائی سے سلام نہیں کر سکتے، چاہ کر بھی وہ اپنے بھائی سے جو ہے بات نہیں کر سکتے۔ میرے بھائیوں، سامعین، غور کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف جہنم کے تعلق سے کہا کہ وہ آدمی جہنم میں جائے گا، جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جو آدمی رشتوں کو توڑتا ہے، دوسری طرف صحابی کو جنت کی خوشخبری دی جس کے دل میں کسی کے لیے حسد نہیں، جس کے دل میں کسی کے لیے کینہ نہیں، کسی کے لیے کوئی کپٹ نہیں، حسد جلن نہیں، اس کے لیے جنت کی خوشخبری دے دی۔ فیصلہ آپ کا ہے، دونوں حدیثیں سامنے موجود ہیں۔ اگر آپ جہنم میں جانا چاہتے ہیں، شوق سے قطع تعلقی کیجیے، شوق سے ایک دوسرے سے دشمنی کیجیے، شوق سے ایک دوسرے کے لیے جو ہے نفرتیں رکھیے اپنے دل میں، لیکن اگر جنت جانا ہے تو اس صحابی کی طرح بن جائیے جس کے دل میں حسد نہیں، جس کے دل میں کوئی کینہ کپٹ نہیں، جس کے دل میں ایک دوسرے کے لیے دشمنی اور عداوت نہیں۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اختیار دیا ہے، کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ اگر آپ جنت میں جانا چاہتے ہیں اپنا عمل درست کریں، جہنم میں جانا چاہتے ہیں آپ کی مرضی ہے، ٹھیک ہے، آپ برے عمل میں مبتلا رہیے، کوئی آپ کو جو ہے آپ کے اس عمل سے کسی کا کچھ بگڑنے والا نہیں ہے، آپ کے اس عمل سے کسی کا کوئی جو ہے نقصان نہیں ہونے والا ہے۔ تو ہم اور آپ کو یہ چیزیں یاد رکھنی چاہیے کہ ہمارے سامنے دو راستے ہیں، ایک جنت کا راستہ، ایک جہنم کا راستہ۔ فیصلہ ہمارا خود ہے، ہم اگر جنت کے راستے میں چلنا چاہتے ہیں تو وہ عمل کرنا پڑے گا، اور اگر جہنم میں جانا چاہتے ہیں تو شوق سے عمل کیجیے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو کئی سنی باتوں کو سمجھنے اور ان پر صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، ہم تمام لوگوں نے آج تک جتنے بھی لوگوں سے دشمنی کی، جتنی لوگوں سے عداوتیں کی، اے اللہ ان تمام عداوتوں کو، ان تمام نفرتوں کو تو محبت کے جو ہے روپ میں بدل دے۔ اے اللہ، ہم تمام لوگوں کے اندر آپسی اختلافات ختم کر دے اور جو ہے آپسی محبت و الفت قائم کر دے۔ اے اللہ، بھائی چارہ قائم کر دے۔ اے اللہ، ملک و ملت میں جو ہے مسلمانوں کو ایک جٹ ہونے کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ، ہمارے آپسی اختلافات کو ختم کر دے، آپسی دشمنی کو ختم کر دے، اور اللہ محبت و الفت کے ساتھ ہمیں اپنی زندگی جینے کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ، ہمیں جب تک زندہ رکھ، حالت اسلام میں زندہ رکھ، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر ہو۔ اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين انه تعالى جواد ملك بر رؤوف رحيم، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين۔